علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے۔ امام علی علیہ السلام کا گھر کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں، اور یہ جو مولا کا گھر ہے، یہ جب مولا کی حکومت تھی یہاں پہ، جب مولا اپنے کیپٹل کو مدینہ منورہ سے کوفہ شفٹ کیے تھے، 4 سال آپ کی حکومت تھی جب آپ کو ظاہری طور پہ خلافت ملی تھی، تو جب یہاں مولا موو ہوئے تھے تو اس مولا کے گھر میں امام علی اسی گھر میں رہتے تھے۔ جو آپ کو سامنے دکھ رہا، یہ جو سامنے آپ کو دکھ رہا ہے، یہ مولا علی کا گھر ہے۔ یہ بڑی بابرکت جگہ ہے، یہ اتنی بابرکت جگہ ہے کہ امام علی یہاں رہے، دونوں شہزادیاں یہیں تھی، جناب ام البنین یہیں تھی، امام حسن امام حسین علیہ السلام تھے، مولا عباس یہیں پہ رہتے تھے۔ تو یہ گھر میں جب بھی اب ہم زیارت کو جائیں گے، ہم اندر لے کے نہیں جا سکتے، اس لیے میں یہاں سے بریف کر رہا کہ اندر گھر جا کے، مولا کے گھر میں جا کے رومز کو دیکھو کہ کائنات کا مالک کتنے چھوٹے گھر میں رہتا تھا۔ اس کے بعد پورا خلیفہ تھا امام علی۔ اس کے بعد اس گھر میں اپنے لیے دعا کرنا کہ اللہ ہمارے گھر میں بھی اسی طرح برکت عطا کر، اس گھر کی طرح جب جائیں گے آپ دعا مانگیں گے تو یہ دعا کرو کہ مولا ہمارے گھروں میں بھی برکت عطا کرے اس مولا علی کے گھر کی وجہ سے۔ اس کے بعد اس جگہوں کو دیکھو کہ جہاں بی بی زینب، بی بی ام کلثوم اور دونوں شہزادے رہتے تھے، وہ لوگ کس طرح زندگی گزارتے تھے، مولا کیسے زندگی گزارتے تھے۔ 4 سال امام علی اسی گھر میں رہے، اور یہیں پہ آپ کی شہادت ہوئی اس مسجد کوفہ میں۔ 3 دن جو زخمی تھے، جو روایتیں ہیں 19 رمضان، 20 رمضان اور 21 رمضان کی صبح، مولا کی شہادت بھی اسی گھر میں ہوئی، اور مولا کو غسل بھی یہیں دیا گیا، مولا کو کفن بھی یہیں پہنایا گیا، اور وہ جگہ بھی انشاءاللہ یہاں موجود ہے کہ جہاں مولا کو غسل و کفن دیا گیا تھا، مولا کو کفن پہنایا گیا تھا۔ یہاں شکر ادا کرنا، دعا یہ کرنا کہ مولا ہمارے گھر میں ہمیشہ ایمان رہے، اس لیے کہ گھر سے ایمان رخصت ہو جائے گا تو ہم بغیر ولایت علی کے رہیں گے۔ جو دعائیں مانگنا ہے یہاں پہ جا کے، ایمان کی دعا، بلیف کی دعا، مولا علی کی محبت ہماری جنریشن میں رہنا، جنریشن میں رہنا، نسلوں میں ہماری علی کی محبت رہنا، یہ اتنی امپورٹنٹ دعا ہے کہ ایسا نہیں کہ، اور آج کے زمانے میں جس پیریڈ میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس پیریڈ میں سب سے زیادہ جو ڈر ہے نا، وہ ایمان کا رخصت ہونے کا۔ آخری زمانے میں اللہ کا رسول بولتا کہ تمہارا ایمان ایسے چلا جائے گا کہ جیسے آنکھ میں سرما لگاتے، رات میں سوتے، صبح میں سرما اڑ جاتا، پتہ بھی نہیں چلتا تم کو۔ تو یہاں مولا علی کی محبت کا، نسلوں کی، ایمان کی دعا کرنا اور برکت کے لیے دعا کرنا۔ اگر کوئی شخص یہاں جا کے امام علی کے نام پہ صلوات پڑھے، 18 مرتبہ صلوات پڑھو اندر جا کر، اور یہ دعا کرو کہ صلوات کے مطلب رحمت کے ہیں، کہ اللہ جیسا مولا علی کی محبت میں، ان کے صدقے میں اس گھر میں تیری رحمت ہے، ویسی ہمارے گھروں میں بھی رحمت ہونا چاہیے۔ لیکن رحمت کب ہوگی؟ if we follow the path of امام علی۔ اگر امام علی کی سیرت پہ عمل کریں گے، اگر گھر میں، میں اپنے گھر میں میوزک لگاؤں گا، میں اپنے گھر میں غیبتیں کروں گا، میں اپنے گھر میں بیٹھ کے لوگوں کی باتیں کروں گا، تو رحمت گزر جائے گی۔ آپ امام علی کے گھر میں دعا مانگو، یہ عمل امام علی کو پسند نہیں، تو دعا یہ کرو کہ ہمارے گھر ایسے بن جائیں جیسا مولا علی چاہتے۔ یہ امام علی کا گھر ہے۔ اس کے بعد یہ مسجد کوفہ ہے، یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ مسجد کوفہ ہے۔ مسجد کوفہ کی اتنی پرانی مسجد ہے، آلموسٹ 18 to 20,000 ایئرس پرانی، نبی نوح کے زمانے کی مسجد ہے۔ یہ مسجد پہلے بہت چھوٹی تھی، ایکچولی یہاں پہ جناب نوح رہتے تھے۔ نوح نبی جو پہلا اولی العزم پیغمبر ہے، ان کا گھر بھی یہیں تھا، اور کوفے میں اس وقت آبادی تھی۔ اس کے بعد جناب ابراہیم بھی اسی جگہ پہ آئے، نبی ابراہیم بھی آ کے یہاں پہ ٹھہرے، کئی نبی لوگ آ کے یہاں پہ ٹھہرتے، تو اندر کئی مصلح جہاں 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، ایک عظیم ثواب ہے 2 رکعت نماز پڑھنے کا۔ انشاءاللہ جب ہم اندر جائیں گے تو وہ اعمال کروائیں گے جو نبیوں کے جگہ ہیں۔ اس کے بعد جناب خضر کی جگہ ہے۔ اچھا، اسی مسجد میں مولا کی جو گورنمنٹ چلتی تھی، مولا جو حکومت چلاتے تھے، جو مولا کا آفس تھا، وہ اسی مسجد میں تھا۔ اسی مسجد سے مولا پورے فیصلے کرتے تھے، جتنے فیصلے آتے تھے، جو ڈیسیشنز لینا ہوتا تھا، کیبنٹ میٹنگز بھی اگر آپ بولیں تو وہ بھی یہیں پر مولا کی ہوتی تھی۔ یہیں سے مولا لوگوں کو گورنرز، جو مختلف جگہوں پہ امام علی نے گورنرز بنایا، جیسا نہج البلاغہ میں جناب ابراہیم، جناب مالک اشتر کا جو لیٹر ہے، جو گورنر بنا کے بھیجے تھے مولا، وہ یہیں سے ان کو وہ آرڈر جاری کیے تھے۔ تو یہ مسجد از ویری امپورٹنٹ۔ یہاں کی جو سب سے بڑی فضیلت یہ ہے
کہ یہاں پہ نماز خسر نہیں ہے مسجد کوفہ میں. مسجد کوفہ از اے بگ مسجد اور ایسی جگہ ہے یہ کہ اتنی برکتیں اتنی رحمتیں آپ کی ساری دعائیں یہاں قبول ہوں. اس مسجد میں اگر ہم کو ظہر عصر کی نماز پڑھو تو پوری نماز پڑھنا, یہاں خسر نہیں ہے نماز, اور عشاء کی بھی نماز 4 رکعت پڑھنا پڑے گا, پوری نماز ہے یہاں پہ. اس کے بعد اس مسجد میں یہ ساری چیزوں کے ساتھ جو امپورٹنٹ جگہ ہے وہ ہے مناجات کی جگہ. امام علی کی مناجات, آپ امیجن کریں کہ علی جیسا بندہ مناجات, واٹ از مناجات؟ وہ اللہ سے باتیں کرتے تھے, اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے تھے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے. امام علی کی ایک مناجات ہے جو ہر کتاب میں, ایون مفاتیح الجناح میں وہ مناجات موجود ہے جو رمضان میں پڑھی جاتی, جس کو ہر انسان کو, ہر شیعہ کو پڑھنا چاہیے وہ مناجات. اس کے بعد آپ دیکھو کہ مولا علی دعا کیسے کر رہے ہیں, کہ کیسے اپنے آپ کو کم کر رہے اور اللہ کو کیسے بڑھا رہے کہ اللہ تو خالق کائنات ہے. تو اس میں وہ مناجات کی جگہ بھی ہے, ہم انشاءاللہ جائیں گے وہاں, جا کے مناجات کریں گے, وہاں جا کے دعا کرنا. اچھا, جتنی دعائیں مانگنا ہے یہاں پہ مولا علی کا واسطہ دے کے دعا مانگنا, اللہ سے امام حسن امام حسین کا واسطہ دے کے دعا مانگو. اچھا, یہ مسجد میں مناجات کی جگہ بھی ہے, اور اس مسجد میں وہ جگہ ہے کہ جہاں مولا علی نماز کو لیڈ کرتے تھے, جو نماز پڑھاتے تھے مولا تو وہ یہی پڑھاتے تھے. تو اسی جگہ پہ 19 رمضان 40 ہجری میں ابن ملجم نے جو مولا کو شہید کیا تھا وہ اسی مسجد میں شہید کیا تھا. وہ جگہ آج بھی موجود ہے, انشاءاللہ ہم وہاں پہ زیارت کریں گے. جب وہاں پہ جانا تو اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین بولنا. جیسے اب آپ لوگ راستے میں چل رہے, باتیں کرتے ہوئے مت چلو, یہ جگہ باتیں کرنے کی نہیں ہے, گاسپ کی جگہ نہیں ہے, کوئی بات مت کرو دنیا کی, بلکہ یا صلوات پڑھتے رہو, یا استغفار کرتے رہو, یا اللہ کا شکر ادا کرتے رہو کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو اس قابل سمجھا کہ مسجد کوفہ کی زیارت کرے. یہ کوئی چھوٹی زیارت نہیں ہے, یا کئی نبی آئے اور آ کے یہاں ٹھہرے. جب آپ اندر جائیں گے نماز پڑھیں گے تو یو ول ریئلائز کہ کتنے نبی اس مسجد کوفہ میں اندر آئے, اور ہر نبی کا ایک مصلی کی جگہ ہے. تو ہمارے لیے بہت بڑی, یہ کوئی آرڈنری زیارت نہیں ہے, اٹس اے ریئلی بگ زیارت مسجد کوفہ کی, اور اپنی زندگی کو, اپنی ڈیسٹینی کو بدلنے والی زیارت ہے یہ مسجد کوفہ. تو امام علی کے اس جگہ پہ جا کے ہم کو دعا کرنا ہے جہاں مولا کی شہادت ہوئی, وہاں جا کے دعا مانگو کہ مولا ہم کو آپ کی محبت میں زندہ رکھو اور آپ ہی کی محبت میں ہم دنیا سے اٹھیں. اس کے بعد اسی مسجد میں جب آپ یہ زیارت ہو جائیں گی تو ہم آگے کا جو حصہ, جو گولڈن ٹوم اب نظر نہیں آ رہی دیواریں, یہ مسجد کوفہ کی دیوار ہے اسی لیے نظر نہیں آ رہی. جب آپ انٹر ہوں گے تو جہاں پہ مولا کی شہادت ہوئی اس سے ذرا آگے بڑھنے کے بعد وہاں پہ جناب مسلم ابن عقیل کی زیارت ہے. آپ کو معلوم ہے یہی مسجد کوفہ ہے کہ جہاں بی بی زینب بی بی ام کلثوم اسیر ہو کے آئے تھے. یہی مسجد کوفہ ہے کہ جہاں پہ ابن زیاد گورنر بن کے بیٹھا ہوا تھا. آج وہ اس کا محل, اس کا پیلس نظر نہیں آ رہا, لیکن آج سے 15-20 سال پہلے اس کے پیلس کا جو کھنڈر تھا لٹرلی کھنڈر ہو گیا. مولا کا گھر موجود ہے, ابن زیاد کا محل کھنڈر ہو گیا. یہ اللہ کی شان ہے, یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ کھنڈر بھی موجود تھا جہاں ابن زیاد ظالم رہتا تھا. یہی مسجد کوفہ میں جو کربلا سے قافلہ آیا تھا 12 محرم یا 13 محرم کو جو قافلہ پہنچا تھا, جو بی بی زینب کوفے میں آئی تھی, تو اسی مسجد میں ابن زیاد اس وقت گورنر تھا, اور ابن زیاد وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا جہاں مولا ایک زمانے میں بیٹھتے تھے. اس کے بعد یہاں پہ غم کی جگہ ہے, پرسے کی جگہ ہے, رونے کی جگہ ہے, مصیبت کی جگہ ہے. یہ جگہ باتیں, ہنسنا, مسکرانا نہیں. اس لیے کہ دوستوں ہم 1 گھنٹہ 2 گھنٹے رہیں گے, 2 گھنٹے میں اپنی زندگی کو بدلو, اپنی تقدیر کو بدلو. ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم ایک ٹورسٹ کی طرح آئے, زیارت کرے, دیکھے, واپس جائے. نو, جب ہم آئے مسجد میں تو یاد رکھو پہلے ہی دعائیں جو ہے مسجدوں میں قبول ہوتی. ہم اپنے گھر کے محلے کی مسجدوں میں جاتے, دعا مانگتے, دعا قبول ہوتی. یہ تو مسجد کوفہ, یہاں پہ معصومین آئے, اور ایک معصوم نہیں, پورے معصومین نے یہاں پہنچ زیارت کی. اب سوچو اس مسجد میں امام علی نماز پڑھاتے تھے, ان کے پیچھے امام حسن امام حسین نماز پڑھتے تھے. تو جگہ کیسی ہوگی کہ جہاں مولا حسن, مولا حسین, مولا عباس, اور پورے اس کے بعد ایک امام, چوتھے امام کا بھی مصلی ہے, ایک امام کے مصلی اب ہم آئے لوگ اور زیارت کرے. تو ہمارے لیے ویری ویری امپورٹنٹ. آپ سوچو کہ جیسا ہم نجف اشرف کی زیارت کر کے آ رہے, اسی طرح یہ مولا کی گھر کی زیارت ہے, مسجد کی زیارت ہے. اچھا, اس کے بعد جناب مسلم ابن عقیل کی زیارت کو جو جانا, یہ چھوٹی زیارت نہیں, یہ کربلا کا پہلا شہید, کربلا کا پہلا شہید. وہاں پہ انشاءاللہ میں مسائل پڑھ کے بتاؤں گا کہ کیسے جناب مسلم کو شہید کیا گیا. اچھا, وہاں پہ جناب مسلم کے ساتھ اسی روزے میں اندر جناب مختار کا روزہ بھی بنا, زری بنی ہوئی ہے. مختار وہی کہ جنہوں نے قاتلان حسین سے بدلہ لیا. آپ امیجن کریں کہ یہاں پہ اس مسجد کوفہ کے بازو پہلو میں, یہ سامنے مسجد کوفہ جو گولڈن ٹوم دیکھ رہی, یہ مسجد کوفہ ہے.
उसी के पहलू में प्रिजन था, कैद खाना था। किसका कैद खाना था? इब्ने जियाद ने जो कैद खाना बनाया था। जेल जिसको आप इंग्लिश में बोलते, जेल थी। यू नो जेल कैसी थी? इंग्लिश का वर्ड जो एस है ना, ऐसा थी, ऐसी जेल थी। 20 मीटर्स नीचे थी, 20 मीटर्स नीचे। उसमें 3,500 आदमी, 3,500 अप्रोक्सीमेटली शिया ने हैदर करार उस जेल के अंदर थी, जो करबला नहीं जा सके। जिन लोगों ने लेटर लिख के मौला को कूफे इमाम हुसैन को दावत दी थी, जिसमें जनाबे मीसा में तम्मार थे, जनाबे मुख्तार इब्ने अबू उबैदा सखफी थे, जनाबे हानी इब्ने उर्वा थे, जिसमें जनाबे फिजा के 4 बेटे थे। 3,500 आदमी इस जेल के अंदर थे। करबला का वाकया हो गया, इब्ने जियाद ने इनको जेल में रखा। उसके बाद में जब इब्ने जियाद यजीद जब वासिल जहन्नम हुआ 65 हिजरी में, तो उसके बाद ये जेल टूटी गई और शिया ने हैदर करार बाहर आए। ये तो बड़ी मुसीबत की जगह है मस्जिद कूफा। उसके बाद यहाँ पे वो जेल थी। जेल के बाद हम जनाबे मुख्तार की ज़ियारत भी करेंगे। मुख्तार की जब ज़ियारत को जाना, इसलिए कि मैं अंदर हो सकता ब्रीफ नहीं कर सकूं, मुख्तार की ज़ियारत को जब जाना तो ये दुआ मांगना, गौर से सुनो, ये दुआ मांगना। हमारे पास ज़ियारत वारिसा में हम जुमला पढ़ते, या सारल्ला वबना सारे, या सारल्ला वबना सारे। उसके बाद हम एक जुमला बोलते शोदा करबला की ज़ियारत में कि फया लेतनी खुनतो माकुम फाफूजा माकुम। ये क्या है? ये शिया की ख्वाहिश है। सारल्ला वबना सारे का मतलब है कि ऐ इमाम हुसैन, आपके और आपके बाबा के खून का बदला बाकी है। तो मुख्तार ने लिया था, लेकिन अगर आज आप यहाँ दुआ करेंगे कि मौला हमको मौका दो, गिव अस चांस, तो वो मौका आपको उस वक्त मिलेगा जब इमाम ज़माना इंशाल्लाह ज़ुहूर करेगा। अच्छा, इमाम ज़माना भी आने के बाद, वेरी इंपॉर्टेंट बात, ज़माने का इमाम जब आएगा ज़ुहूर के बाद, जो हुकूमत मौला की पूरी कायम होगी, तो उसका जो कैपिटल होगा ये मस्जिद कूफा। मस्जिद कूफा इमाम ज़माना अपना कैपिटल बनाएंगे। इन्हें पहला अली भी मस्जिद कूफा में और आखिरी अली भी मस्जिद कूफा। तो मस्जिद कूफा इज वेरी इंपॉर्टेंट, छोटी जगह नहीं है, बहुत बड़ी मस्जिद है। और हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि इट्स ए बिग ऑनर फॉर अस कि आज हम सुबह में मस्जिद कूफा आए। जैसे आए वैसे नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह करा के वापस जाएंगे। और यहाँ पे मैं बार बार एक जुमला बोल रहा, औरत को भी बोल रहा हूँ, मर्दों को भी बोल रहा कि कोई कमेंट्स नहीं, कोई जोक्स नहीं, कोई मुस्कुराने की जगह नहीं है, ये हंसने की जगह नहीं है। ये वो जगह है जहाँ सैदानियाँ कैद होके आई। ये सोचोगे इमाम दोनों बीबी कैद होके, जो बीबी ज़ैनब, बीबी उम्म कुलसूम या चौथे इमाम आए थे, वो इसी मस्जिद है। और यही मस्जिद में मेरा मौला शहीद हुआ। तो हमारे लिए मुस्कुराना नहीं है, बल्कि हमको रोने की जगह है, मुसीबत की जगह, मसाइब की जगह है। और उसके बाद ये 2 ज़ियारत के बाद एक और ज़ियारत अंदर है, जो जनाब हानी इब्ने उर्वा की ज़ियारत है। हानी इब्ने उर्वा एक ऐसा इमाम हुसैन का चाहने वाला था, 80 ईयर्स के थे। तो इब्ने जियाद इसी कूफे के अंदर, इसी मस्जिद से हुकूमत कर रहा था, और इसी कूफे में हानी की डेड बॉडी को खींचते हुए पूरे कूफे में, जो ये शहर था कूफा उस जमाने में, नजफ अशरफ नहीं था, नजफ अशरफ दूसरा शहर, कूफा ये शहर। तो यहाँ पे लाश को खींचा गया था, और कूफे का जो दरवाजा है उस पे हानी की लाश को लटकाया गया था। तो बड़ी मुसीबत की जगह मैं बार बार आपको इम्पोर्टेंस बताना चाह रहा कि बिल्कुल ऐसा हो कि जब हम जाए मस्जिद से तो मौला हमारी सारी दुआओं को कबूल करे। और दुआ ये करो कि बार बार इस कूफे की मस्जिद की ज़ियारत करें। एक सलात पढ़ ले मोहम्मद।